معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ کشمیری اور بنگالی اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئے۔ پہلے بنگالیوں کو غدار قرار دیا گیا، اب کشمیریوں کی تحریک کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تلاش کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو پاکستان کی ایک ایسی حکومت کے وزراء غدار قرار دے رہے ہیں جو خود بھارت سے تجارت کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ حکومت جان لے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو بھارتی ایجنٹ قرار دے کر خاموش کرانا اب ممکن نہیں۔ اس دن سے ڈریے جب لوگ سڑکوں پر آ کر اپنا گریبان پھاڑیں گے اور کہیں گے کہ آؤ ہمیں گولی مارو، ہم سب غدار ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے قائد اعظم کے پاکستان پر رحم کرو، یہاں غداری کو تمغہ اور حب الوطنی کو گالی مت بناؤ۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ ہمارے نامی گرامی سیاسی رہنماؤں اور بڑے بڑے دانشوروں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہیں اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں۔ اگر کوئی گستاخ انہیں تاریخ یاد دلا دے اور کسی وعدہ خلافی یا غلط بیانی کی نشاندہی کر دے تو اسے غدار قرار دینے میں دیر نہیں لگائی جاتی۔ آزاد کشمیر میں شہری حقوق کی حالیہ تحریک کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 1961 میں جب آزاد کشمیر میں منگلا ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی تو میرپور اور ڈڈیال کے 250 دیہات اور قصبے زیر آب آ گئے، لاکھوں کشمیری بے گھر ہو گئے۔ کچھ کو حکومت پاکستان نے معاوضہ دیا، اکثر کو معاوضہ نہیں ملا۔ اس وقت جنرل ایوب خان کی حکومت نے آزاد کشمیر والوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو سستی بجلی دیں گے، لیکن جب ڈیم بن گیا تو یہ وعدہ بھلا دیا گیا۔ آئین پاکستان کی دفعہ 257 کے مطابق آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس تنازع کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کچھ سال پہلے جنرل قمر باجوہ نے گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر سے علیحدہ کر دیا تو گلگت بلتستان والوں کے لیے کچھ مراعات کا اعلان کیا گیا۔ اس علاقے کو کافی عرصے سے رعایتی نرخوں پر آٹا ملتا تھا۔ آزاد کشمیر والے بھی یہ سہولت مانگتے تھے لیکن انہیں یہ سہولت نہیں ملتی تھی۔ اگست 2023 میں حکومت پاکستان نے IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا تو آزاد کشمیر کے علاقے راولاکوٹ میں بجلی کے بلوں کو نظر آتش کر کے ایک تحریک شروع کی گئی جس کا مقصد حکومت پاکستان کو اس کے پرانے وعدے یاد دلانا تھا جو منگلا ڈیم کی تعمیر کے وقت کشمیریوں سے کیے گئے تھے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی زیادہ تر سیاسی جماعتیں اپنی روایتی پاور پالیٹکس میں مگن رہیں۔ انہوں نے سستی بجلی کے لیے چلنے والی تحریک کو نظر انداز کر دیا۔ اس تحریک کی قیادت متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس چلی گئی اور تحریک کے مطالبات کی فہرست میں اضافہ ہو گیا۔ مئی 2024 کے دوسرے ہفتے میں اس تحریک نے دوبارہ زور پکڑا تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا تعلق بھارت سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا تو لاٹھی اور گولی کا استعمال ہوا۔ لاٹھی اور گولی کے استعمال سے خون ریزی نے جنم لیا تو کہا گیا کہ آزاد کشمیر میں ایسے مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ صورتحال قابو سے باہر ہوئی تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے جس کے بعد ہڑتال اور احتجاج ختم کر دیا گیا۔ لیکن 14 مئی کی شب اس تحریک میں سرگرم ایک شاعر احمد فرحات کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مطالبات تو تسلیم کر لیے گئے لیکن ریاست کے اندر موجود ریاست ایسے کام کرنے سے باز نہیں آئے گی جن کے باعث لوگ دوبارہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ حامد میر کے مطابق سب سے پہلے تو ریاست کے اندر موجود ریاست کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آزاد کشمیر کی سیاسی اشرافیہ ان کے کسی کام کی نہیں رہی۔ یہ اشرافیہ تو خود اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول چکی ہے، ورنہ یہ لوگ اسلام آباد کے اہل اختیار کو بتاتے کہ آزاد کشمیر کو اپنی کالونی مت سمجھیں کیونکہ یہاں لاٹھی اور گولی کے سامنے کھڑے ہونے کی روایت بہت پرانی ہے۔ پاکستان کے حکمران طبقے کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1947 میں آزاد کشمیر کا موجودہ علاقہ کشمیریوں نے خود مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج سے آزاد کرایا اور رضاکارانہ طور پر اپنا انتظامی کنٹرول پاکستان کے حوالے کیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کے ایک مسلمان افسر کرنل مرزا حسن نے 1946 میں ہی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بغاوت کا ایک منصوبہ بنایا تھا جس میں سردار ابراہیم خان کو بھی شامل کیا گیا۔ ان سب نے دوسری جنگ عظیم کے ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کے ساتھ مل کر فوج کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نکال دیا۔ اس بغاوت کا آغاز پونچھ سے ہوا۔ بعد میں قبائلی پختون بھی اس بغاوت میں شامل ہو گئے اور یوں پاکستان اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔
और जंग शुरू हो गई, जिसे बंद कराने के लिए भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा का रुख किया। पाकिस्तानी फौज के पहले निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का मकबरा आज भी मकबूजा कश्मीर के इलाके में है। हामिद मीर बताते हैं कि कश्मीरियों ने पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना हर जंग में हिस्सा लिया, लेकिन 1948 के बाद कश्मीर के सियासी रहनुमा आपस में लड़ने लगे। सरदार इब्राहिम खान आज़ाद कश्मीर के पहले सदर थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी इख्तलाफात के बायस इन्हें सदारत से हटा दिया गया तो पूंछ में बगावत हो गई। 1955 में इस बगावत को दबाने के लिए पंजाब कांस्टेबलरी आज़ाद कश्मीर भेजी गई तो इसके 150 जवान अगवा कर लिए गए। जब ये बगावत दीगर इलाकों में फैलने लगी तो ताकत का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। 1958 में कायदे आज़म के साथी चौधरी गुलाम अब्बास और के.एच. खुर्शीद ने कश्मीरी क़यादत को मुत्तहिद किया और जंगबंदी लाइन तोड़ने का ऐलान कर दिया। 28 जून 1958 के दिन रावलपिंडी से चिनारी की तरफ लॉन्ग मार्च करने वाली कश्मीरी क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया और ये तहरीक ख़त्म हो गई। हामिद मीर कहते हैं कि 1968 में मकबूल भट्ट शहीद श्रीनगर जेल तोड़कर आज़ाद कश्मीर वापस आए तो उन पर मुजफ्फराबाद के किले में बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ। जब कश्मीरियों ने मकबूल भट्ट की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे शुरू किए तो इन्हें रिहा कर दिया गया। 1971 में भारतीय तैयारा अगवा करने के इल्ज़ाम में मकबूल भट्ट और इनके साथियों को दोबारा गिरफ्तार करके लाहौर के शाही किले में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस जुल्म व तशद्दुद के जख्म कश्मीरियों की रूह पर आज भी मौजूद हैं। जनरल ज़िया के दौरे हुकूमत में मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल दिल्ली में फांसी दे दी गई। हमारे सियासतदान और दानिशवर भूल जाते हैं कि मकबूल भट्ट के साथियों ने 11 फरवरी 1992 को जंग बंदी लाइन तोड़ने का ऐलान किया तो हजारों अफराद के काफिले पर फायरिंग कर दी गई और 7 कश्मीरी शहीद हो गए। आज एक मर्तबा फिर मकबूल भट्ट शहीद के कश्मीरी साथियों को गोलियां मारकर और गद्दार करार देकर एक और बांग्लादेश बनाने की राह हमवार की जा रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।